بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے میرے ساتھی۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ رب یسر یا رب رب یسر یسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم بالخیر وتمم وتمم بالخير بالخیر وبک نستعین وبك وبک نستعين نستعین یا فتاح یا یا فتاح فتاح یا فتاح یا یا فتاح فتاح اللہم 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 یا معلم ابراہیم یا یا معلم معلم ابراہیم ابراہیم علمنا 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 اللہم 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 یا مفہم یا یا مفہیم مفہم سلیمان 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 فہمنا۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس میں متن ہے تہذیب المنطق، یہ دیکھیں یہ لکیر میں یہ اس میں بند ہے، یہ سارا تہذیب المنطق متن ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ تفتزانی صاحب، سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی۔ اور یہ جو نیچے ہے کتاب، اس لکیر سے اوپر، خط سے اوپر، یہ درمیان میں، یہ درمیان کی کتاب ہے شرح تہذیب، اس کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے شیخ عبداللہ یزدی صاحب کی۔ ہمارے نصاب میں جو شامل ہے نا وہ یہ والی ہے، یہ والی شرح تہذیب۔ یہ الحمدللہ والی جو اوپر ہے تہذیب المنطق، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، وہ کہ ہم اس کو الگ پڑھیں پھر یہ اس کو پڑھیں، بلکہ ہم یہ یہیں اسی نیچے والی کو پڑھیں گے۔ تو قولہ الحمدللہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، یہ عبارت لکھی ہے کہ پہلے بسم اللہ اور پھر الحمدللہ۔ شارع افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد تسمیت اتباع بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ اس عبارت میں شارع اس بات کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو بسم اللہ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ سے کیوں شروع کیا۔ یہ ہمارے جو بر صغیر میں طریقہ تعلیم ہے، اس میں زیادہ تر کتاب کو اندر گھس کے اس کو مختلف احتمالات نکال کر کسی عبارت کے اس کو حل کرنا ہوتا ہے، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق یہ چیزیں بیس میں لائی جاتی ہیں، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، لیکن طریقہ تدریس میں زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں شاعر کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کیوں لکھی۔ تو فرماتے ہیں افتتح کتاب و بحمد اللہ بعد تسمیت ابتداء بخیر الانام، خیر الکلام، کہ مصنف نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ اس لیے لکھی ہے کہ قرآن مجید کی اتباع کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتداء بحدیث خیر الانام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لکھی۔ وجہ سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی۔
افتتح کتاب و جی بحمدللہ، مصنف نے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے شروع کیا. افتتح شروع کیا اپنی کتاب کو الحمدللہ کے لفظ سے، بعد تسمیت بسم اللہ لکھنے کے بعد، اتباعا بخیر الکلام، بہترین کلام یعنی قرآن کریم کی اتباع میں، و اقتداء بحدیث خیر الانام، خیر الانام مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام، آپ پر اور آپ کی آل پر صلوۃ والسلام. آگے فَإِن قُلْتَ حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیت و تحمید فکیف التوفیق. یہ ایک اشکال کر کے قلت سے اس کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ حدیث کی ابتداء میں مصنف رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے شروع کیا ہے، اس حدیث میں جس طرح الحمدللہ کا ذکر ہے اسی طرح بسم اللہ کا ذکر بھی ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع، کہ جو عظمت والا کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ پورا نہیں ہوتا، نہ تمام رہتا ہے، ناقص رہتا ہے. اور دوسری حدیث میں جو کام شان والا ہو، بڑا کام ہو، عظمت والا کام ہو، وہ اگر الحمدللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ ہے کہ حدیث جو بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے، الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ابتدا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک کے ذریعے ابتدا ہوئی تو دوسری رہ جائے گی. آپ ابتدا کہتے ہیں سب سے پہلے کسی چیز کو لکھنا، تو آپ بسم اللہ کو سب سے پہلے لکھیں گے تو بسم اللہ والی حدیث پہ تو عمل ہو گیا، لیکن الحمدللہ والی رہے گی. اور اگر آپ الحمدللہ کو سب سے پہلے لکھتے ہیں تو الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہو جائے گا، بسم اللہ والی رہ جائے گی. تو پھر ان دونوں حدیثوں میں جوڑ کیسے بیٹھائیں گے، آپ تطبیق کیسے دیں گے؟ اشکال سمجھایا؟ جی استاد جی. فائن قلتا، جی کہہ رہے تھے فائن قلتا، اگر آپ یہ کہیں حدیث الابتداء، ابتدا والی حدیث مروی ہے فی کل من التسمیت و تحمید، بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں کے بارے میں، فکیف التوفیق، تو تطبیق دونوں میں کیسے ہوگی؟ بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی. جی یہ استاد جو جی. پہلی بات ہے، کوئی ساتھی کہتے افتتاح کتابوں سے جو کچھ بیان کیا ہے. جی استاد جی، آپ نے اس میں بولا ہے کہ الحمدللہ اور بسم اللہ، تو حدیث یہ ہے کہ الحمدللہ شروع کرتے ہوئے بھی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اور بسم اللہ. جی یعنی اس میں مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے بسم اللہ لکھی ہے پھر الحمدللہ لکھی ہے، اور یہ دو وجہ سے کیا ہے ایسا کام. ایک تو قرآن کریم کی اتباع میں ایسا کیا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے، پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ اس میں، اور دوسرا حدیث کی اتباع کی ہے کہ حدیث میں بھی الحمدللہ کا ذکر آتا ہے. فائن کولتا سے اشکال سمجھ آیا؟ جی استاد جی. جی 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 استاد آپ جی. بتائیں کہ اس کو سمجھایا. استاد جی شارح فرماتے ہیں. جی جی. جی جی نہیں نہیں، جی متی اللہ صاحب آپ. جی مت شارح اللہ صاحب. فرماتے کہ شارح فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جو مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے شروع کیا ہے، تو ایک حدیث تو بسم اللہ کی اور دوسرا الحمدللہ کی ہے، جی تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اگر بسم اللہ والی حدیث پہ عمل کیا جائے تو الحمدللہ والی رہ جائے گی، اور اگر جی الحمدللہ پہ عمل کیا جائے تو بسم اللہ والی رہ جائے گی. تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اچھا شارح ٹھیک ہے. فرماتے ہیں.
चले जी। हो गया बिस्मिल्लाह। जवाब कुल तो से इसका जवाब दे रहे हैं जी। कुल तो अल इब्तिदाउ फी हदीस तस्मियत महमूल अलल हकीकी व फी हदीस तहमीद अलल इजाफी औ अलल उर्फी औ फी किलैहिमा अलल उर्फी। जी। इस जवाब से पहले आप ये समझें कि इब्तिदा की तीन किस्में हैं। जी। इब्तिदाए हकीकी, इब्तिदा हकीकी, इब्तिदा का मतलब शुरू में लिखना। तो इब्तिदाए हकीकी का मतलब यह है कि सबसे पहले हो, उससे पहले कोई चीज भी ना हो। जैसे अभी आपने देखा किताब में सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। जी। तो इब्तिदाए हकीकी का मतलब है कि जो चीज सारी चीजों से मुकद्दम हो, सबसे पहले लिखी हुई हो, उससे पहले कुछ भी ना हो, यह इब्तिदाए हकीकी है। दूसरी है इब्तिदाए इजाफी। इब्तिदाई इजाफी का मतलब है कि कुछ चीजों के मुकाबले में पहले हो। जैसे देखें इस इबारत में ऊपर है बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आया हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीजों, मसलन आगे अल्लज़ी हदाना या दूसरी जो इबारत है उससे पहले है, जी। ये इब्तिदाई इजाफी है। और तीसरी किस्म है इब्तिदाई उर्फी, यानी उर्फ में जिसको इब्तिदा करना कहा जाए उसको इब्तिदा कहेंगे, भले वो सबसे पहले हो या कुछ से पहले हो या बाद में हो। ये तीन किस्में हैं इब्तिदा की। अब शारे ने जो कहा है, जवाब दिया है ना, उसका खुलासा ये है कि बिस्मिल्लाह वाली हदीस ये मुताल्लिक के इब्तिदाए हकीकी के, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो काम बड़ा हो, अजमत वाला काम हो, उसमें सारी चीजों से पहले बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह इब्तिदाए हकीकी के साथ मुताल्लिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो हदीस है वो इब्तिदाए इजाफी के साथ मुताल्लिक है कि बिस्मिल्लाह के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे तो बाकी चीजों से तो मुकद्दम है ना, जी। जी। लिहाजा जी। दोनों हदीसों पे अमल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह वाली हदीस अभी हदीस इब्तिदाई हकीकी पर मामूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस इब्तिदाई इजाफी पर मामूल है। ये एक तत्बीक होगी। जी। या दूसरी कहें कि बिस्मिल्लाह वाली हदीस इब्तिदाई हकीकी पर मामूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो हदीस हदीस है वो इब्तिदाई उर्फी पर मामूल है। उर्फ में जिसको मुकद्दम कहते हैं, जिसको इब्तिदा शुमार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मामूल है। और जाहिर है कि बिस्मिल्लाह के बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह लिखी जाती है तो उर्फ में इसको भी इब्तिदाई कहते हैं। तीसरी चीज कि बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हदीसें इब्तिदाई उर्फी पर मामूल है, कि जिसको उर्फ में इब्तिदा करना कहते हैं, बिस्मिल्लाह वहां लिखी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह भी वहां लिखी जाएगी। जवाब समझ आया भाई? जी उस्ताद जी। उस्ताद उस्ताद जी जी एक एक दफा उस्ताद रिवीजन कर दें। फिर बताता हूं, देखें कि बिस्मिल्लाह वाली जो हदीस है वो इब्तिदाए हकीकी पर मामूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस इब्तिदाए इजाफी पर मामूल है। नंबर दो, बिस्मिल्लाह वाली हदीस इब्तिदाए हकीकी पर मामूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस इब्तिदाए उर्फी पर मामूल है। जी। ठीक नंबर है तीन, उस्ताद। बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की हदीसें इब्तिदाई उर्फी पर मामूल है। जी। दोनों से इब्तिदाई उर्फी मुराद है। अब समझ आ गई? जी उस्ताद जी। जी उस्ताद। उस्ताद जी लेकिन इब्तिदाई
جی ابتدائی عرفی میں بھی، اور ابتدائی عرفی میں بھی یہی ہے کہ بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں، مطلب عرف میں جس یہی کو ہے؟ پہلے کہا جائے. عرف میں یہی، مطلب یہی کہیں گے عرف میں جس کو پہلے کہا جائے اس کا معنی یہی ہے کہ عرف میں جس طرح بسم اللہ پہلے ہوتی ہے اور الحمدللہ بعد میں ہوتی ہے. اب یعنی عرف میں دونوں کو پہلے ہی شمار کیا جاتا ہے. اچھا، جی. صحیح. جی اب پہلے بسم اللہ صحیح لکھیں پھر اس کے بعد الحمدللہ لکھیں نا، تو عرف تو میں اس کو ابتدائی شمار کیا جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ہوگی بات. استاد جی، جی. استاد جی، عرف کیا ہے؟ عرف اس کو عرف دوسری رواج زبان میں. ہے علماء کا، علماء کی اصطلاح. صحیح استاد. اچھا، یہ ساری بات اس وقت ہوگی جو شاعر نے جواب دیا ہے اور اشکال کیا ہے کہ جب بسم اللہ والی حدیث الگ حدیث ہو اور الحمدللہ والی حدیث الگ حدیث ہو، پھر سوال بھی ہوگا اور جواب کے لیے اس ابتدا کی اقسام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی حدیث ہے، یہ دو الگ الگ حدیثیں نہیں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، خواہ وہ بسم اللہ کی صورت میں ہو یا الحمدللہ کی صورت میں ہو، نام اللہ کا لینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد. استاد جی. ٹھیک. جی استاد جی. استاد جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ او فی الکلیہما علی العرفی؟